ٹینشن کا حل ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سونے سے پہلے 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے، اللہ اس کو 99 بلاؤں سے بچائے گا، جس میں سے سب سے چھوٹی بلا پریشانی اور ٹینشن ہے۔ یہ سب سے چھوٹی بلا کا علاج، یہ چھوٹی بلا ہمارے لیے تو سب سے بڑی بلا یہی ہے۔ تو جب ہماری بڑی بلا کو حضور نے چھوٹی کہا تو بڑی بڑی کتنی بلائیں ٹلے گی۔ لیکن نکلو نشے سے، توبہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، دھیان سے سننا، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بحث چھڑ گئی، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کسی نے کہا یہ بڑا، یہ بڑا، یہ بڑا۔ صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، اکثر صحابہ تھے بڑے بڑے، سب نے کہا یہ تو اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا کہ سب سے بڑا گناہ دنیا میں کون سا ہے، سب سے بدترین گناہ دنیا میں کون سا ہے۔ کسی نے کہا زنا، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا وہ، کسی نے کہا وہ، کسی نے کہا وہ۔ تو صحابہ کرام نے، عبداللہ ابن عمر چھوٹی عمر کے صحابی تھے، ان کو کہا کہ جاؤ عبداللہ ابن عمرو، یہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان سے جا کر کے پوچھو، کیونکہ حضور کے وہ بہت زیادہ قریب رہے، بہت ساری چیزیں انہوں نے حضور سے پوچھی ہے، ان سے جا کر کے پوچھو کہ مطلقاً سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن عمر گئے تو کہا چچا جان وہاں صحابی بیٹھے ہوئے اور ان میں آپس میں مذاکرہ ہو رہا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا نشہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ انہوں نے آ کر کے بیان کیا تو لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نشہ سب سے بڑا گناہ ہے، سارے گناہوں سے بڑا گناہ نشہ ہے۔ تو وہ سارے صحابہ اٹھ کر اسی وقت عبداللہ ابن عمر کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے آپ یہ کیسی بات کرتے ہیں کہ نشہ سب سے بڑا گناہ ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں نے اپنے حبیب و خلیل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ تھا اور ایک بڑا نیک اور متقی انسان تھا، ایک بڑا پرہیزگار انسان تھا۔ حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں، اتنا نیک انسان تھا بنی اسرائیل میں کہ اس نے اپنی عبادت گاہ کو چھوڑ کر کے کبھی اس نے کسی گناہ کا منہ نہیں دیکھا تھا، اس نے کبھی کسی برائی کا منہ نہیں دیکھا تھا، اس نے کبھی کسی بے حیائی کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ میری قوم کے جوانوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، اپنے حال پر رحم کرو، اپنی نسلوں پر رحم کرو، اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے گھر والوں پر رحم کرو، نشے کے قریب نہ جاؤ، یہ تباہی کا پیش خیمہ ہے، یہ بہت بری چیز ہے۔ آؤ آؤ دیکھو عبداللہ ابن عمرو آقا کریم کے حوالے سے کیا بیان کر رہے ہیں، سب سے بڑا گناہ ہے نشہ، بلکہ صحابہ تو فرماتے ہیں کہ بت پرست اور نشہ کرنے والا اللہ کے نزدیک دونوں برابر برابر ہے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ بت پرست کم نہیں ہے، نشہ کرنے والا بت پرست سے کم نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ نشہ کرنے والوں کو دشمن کی حد تک برا جانتا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو نے کہا کہ ایک بندے کے بارے میں حضور نے بتایا کہ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا اور ایک بہت بڑا عابد تھا جس نے کبھی عبادت چھوڑ کر کے کسی کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ جب اس بادشاہ نے اس عابد کا امتحان لینا چاہا تو اس نے کیا کیا، ایک خوبصورت عورت کو کھڑا کیا اور اس کے بعد ایک جوان کو کھڑا کیا اور اس کے بعد ایک شراب کا پیالہ رکھا اور اس عابد کو بلایا۔ وہ عابد مجبوراً آیا، آنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس بادشاہ نے امتحاناً کہا دیکھو یہ خوبصورت عورت ہے یا اس کے ساتھ زنا کرو۔ اس نے کہا استغفر اللہ، میں زنا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ زنا وہ ہے کہ انسان اللہ اکبر زنا کرنے کے بعد اگر 7 سمندروں کے پانی سے غسل کرے تب بھی وہ گناہ کا دھبا اس کے دل پر جو لگا ہے 7 سمندر کا پانی مل کر بھی دھل نہیں سکتا۔ زنا اتنا بدترین جرم ہے، اللہ اکبر۔ زنا سے عمر کم ہوتی ہے، زنا کی وجہ سے صورت پر لعنت برستی ہے، زنا کی وجہ سے روزی گھٹا دی جاتی ہے، زنا کی وجہ سے نیکوں کے دل سے محبت نکال لی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہر مسلمان کی اللہ حفاظت کرے کہ کبھی وہ زنا کی راہ پر نہ جائے۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ ہاں گناہ وہی تو ہے، اگر اللہ
اللہ بچائے تو بندہ بچ سکتا ہے، ورنہ کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو گناہوں سے بچ سکے۔ جس پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے بس وہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، ورنہ نفس تو برائی کی طرف لے جانے والا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ اکبر، وہ شخص نے کہا نہیں میں زنا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے آج تک کبھی عورت کو دیکھا نہیں، میں زنا نہیں کر سکتا۔ دوسری مرتبہ اس کو کہا گیا پھر یہ جوان کھڑا اس کو قتل کر دے، اس کا قاتل بن جا۔ اس نے کہا نہیں، اس لیے کہ قتل بھی نہیں کر سکتا، بے گناہ کسی کو قتل کرنے والا جہنمی کتا ہے، جہنمی کتا، اس لیے میں کسی کو بے گناہ قتل نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اپنا مذہب اتنا عظیم ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، الترغیب والترہیب کی حدیث ہے کہ اگر تمہیں پسو کاٹے تو تم پسو کو بھی گالی مت دیا کرو۔ جو مذہب پسو کو گالی دینے سے منع کرے وہ مذہب کسی کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جوانی کے اندر گناہ بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن یاد رکھنا قاتل کو زندگی بھر کبھی سکون نہیں ملتا، قاتل کبھی زندگی میں سکون نہیں پاتا۔ اگر پوری دنیا کی دولت دے کر کے کوئی کسی کو کے بارے میں کہہ دے کہ بے گناہ اس کو قتل کر دے، دولت چھوڑ دینا، کسی کو قتل نہیں کرنا، اس لیے کہ انسان کے خون کا ایک ایک قطرہ بڑا قیمتی ہے اور دنیائی سب کچھ نہیں ہے۔ آج لوگ سحر جادو کر کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، لوگوں کی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جادو کسی کی جان نہیں لے سکتا، شیطان ہلاکان تو کر سکتا ہے لیکن جان نہیں لے سکتا۔ لوگ کسی کے بارے میں سپاریاں دیتے ہیں، لوگ یوں ہی کسی کو مرڈر کرتے ہیں، لوگ یوں ہی کسی کو قتل کرتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنا مذہب یہ نہیں ہے میرے عزیز کہ ہم لوگوں کو قتل کریں، ہم قاتل قوم نہیں ہیں۔ اور یاد رکھنا ایک بات آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں، مارنا فن نہیں ہے، بچانا فن ہے۔